بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست اب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، کچھ بھائی ان باکس میں آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یعنی آگے سے جو لوگ کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ان کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ یہی کچھ جی ٹی والوں نے، پے ڈائمنڈ والوں نے، شینل والوں نے یا گولڈ چین والوں نے جتنے بھی فراڈ ہو چکے ہیں، اسکیم ہو چکے ہیں، ان کے جو وکٹمس تھے، متاثرین تھے، جو لوٹے گئے تھے، یہی سوچا اور انہوں نے یہی سوچا کہ ہم اپنے پیسے کھو چکے ہیں تو دوسرے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ڈوبے یا نہ ڈوبے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی کیمپین نہیں چلائی، ہمیں نہیں بتایا، اور ہم اپنا جو سرمایہ ہے آن لائن میں لگا کے اس سے محروم ہو گئے اور مسئلے مسائل کا ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ اگر وہ لوگ شور شرابہ کرتے، وہ فیس بک پہ کمپین چلاتے، وہ واٹس ایپ گروپوں میں کمپین چلاتے کہ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہ کرو، تو شاید ہم بچ جاتے۔ ابھی یہ جو کمپنیاں بھی ہیں فراڈ کر چکی ہیں، آپ پرانے میسیجز دکھالے، ویڈیو کلپ دکھائے، تو جو پی ای سی کر رہی ہے اس سے زیادہ وہ بونگیاں مارتے تھے۔ یہ جو ابھی لیڈر آپ کو بولتے ہیں کہ یہ ریئل بزنس ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کی باتیں وہ بھی کرتے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ پھر یہ جو میں نے ایک آپ لوگوں کو اسٹامپ پیپر کے لیے وہ لکھا، یہ میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ میں پیسے کسی کو دینے والا ہوں۔ مجھے تو اگر وہ اسٹامپ پہ لکھ کے دے پھر بھی میں نہیں دوں گا، اگر چیک دے پھر بھی میں نہیں دوں گا، کیونکہ جھنجٹ اٹھانا پڑے گا، پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ ان لوگوں نے فراڈ ہی کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو جس طرح پرانے کمپنیوں نے کیا، ویب سائٹ نے کیا، اس طرح یہ بھی کرے گی، چاہے جو بھی ہو۔ اگر مجھے کسی کا نام نہیں معلوم، وہ ویب سائٹ بھی فراڈ کرے گی۔ ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ ابھی یہ میں نے کیوں لکھا؟ سوال یہ کیا جاتا ہے، میں نے اس لیے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ یہ کسی کو دکھائیں گے کہ یہ لکھو، سمجھو، پڑھو اور اس طرح کی لکھ پڑھ میرے ساتھ کرو، تو میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک چیک بھی دینا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کمپنی بھاگ جاتی ہے تو آپ کے پیسے محفوظ رہیں گے جس نے انویسٹ کیا ہے۔ تو میں نے سب کچھ اس لیے لکھا۔ ابھی کچھ لوگوں نے جو اپنے لیڈر یا گیدڑ اس کو ہم بولتے ہیں، ان کو یہ بیچ دیا فارمیٹ، اور ان کو بولا کہ اگر آپ اس طرح کے اسٹامپ لکھنا چاہتے ہیں اور اپنے نام کا چیک دینا چاہتے ہیں تو ہم تو کیا $1000 تک، $2000 تک اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اوپر سے جواب کیا ملا کہ میں نے انویسٹ کیے ہیں، آپ نے کرنے ہیں تو کرو، نہیں کرنے ہیں تو نہ کرو۔ یہی بات ان لوگوں نے بتائی جو کہ شوارت کے خلاف تھے، پھر وہ کے شوارت میں جڑ گئے، لوگوں کے پیسے کروڑوں میں لگائے اور کسی کو ایک بھی وڈرا نہیں ملا اور کمپنی رفع چکر ہو گئی۔ اور یہی لوگ آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم نے بہت اس کے اوپر سوچ لیا، اور سوچ بچار کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک یہ ریئل کمپنی ہے اور آپ لوگوں کو ایکاموڈیٹ کرنے والی ہے۔ ہم تحیر سے کر رہے ہیں لیکن اچھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تحیر سے کیا، اچھا کیا یا برا کیا، وہ آپ پر چھوڑتا ہوں، اس کے اوپر میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اسی طرح آپ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ آپ کا ہے، جب آپ نے اس کو دیا تو آپ کا نہیں ہے۔ پھر آپ میرے پیچھے یا کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یار کچھ کرو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ادارے بھی ایکشن نہیں لیتے۔ تو اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنے جمع پونجی کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے آپ نے خود ہی سوچنا ہے، میں نے نہیں سوچنا۔ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کو بتا دیں کہ یہ طریقہ اختیار کرے، اگر وہ ریئل پرسن ہے تو وہ آپ کے ساتھ لکھ پڑھ کرے گا، اگر وہ چور ہے، فراڈی ہے، نصورے باز ہے تو کبھی نہیں کرے گا۔ تو میرے خیال میں آپ لوگ یہ تمام گروپ میں شیئر کرو، اور ہر جو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ای سی ایک ریئل کمپنی ہے یا کوئی اور ریئل کمپنی ہے، تو آپ اس کو بتا دو کہ اس طرح کا کردگی کر کے دکھاؤ، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ لکھو اسٹامپ پیپر پہ اور ہمیں چیک دے دو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریئل ہے، ہم کو تو پتہ نہیں ہے۔ آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، آپ پروموشن کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ لکھنا ہے، وہ بھاگے گا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے لاکھ روپے اپنے 10,000 کے لیے، آپ کے 10 لاکھ روپے اپنے 1 لاکھ یا 25-30 ہزار روپے، 2-2.5 لاکھ کے لیے، یعنی 10%، 20-25% یہ جو لنک بنا چکے ہوتے ہیں نا، اس کو جو کمیشن ملتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ لیڈر کا کیا ہوتا ہے، ان کے پاس 50-100 آدمی تو ہوتے ہی ہیں، وہ $100-200 لگا کے پھر اس کے اوپر $3-4 ہزار کما لیتا ہے کمیشن کے طور پر۔
پھر لوگوں کو برباد کر دیتا ہے اور اپنے پیسے وہ کئی گنا زیادہ لے چکا ہوتا ہے. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بھی کمپنی آتی ہے بھاگتی ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ 10 کمپنیوں میں کام کر چکے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی جو 3 کمپنیوں میں کام کر چکا ہے تو اس میں شیطانی صفات آ چکے ہیں, وہ آپ کو ضرور لوٹے گا. میں نے آپ کو اتنا بھی بتایا تھا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو بولوں کہ اس میں انویسٹمنٹ کرو تو مجھ سے بھی اس طرح کے اسٹامپ پیپر لکھانے کی ڈیمانڈ کرے. اگر میں نہیں لکھوں گا تو سمجھو کہ آپ کے پیسے غائب ہونے والے ہیں. بہرحال ہر کسی کی اپنی سوچ ہے, اپنی مرضی ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر پہلے والے لوگ ہمیں بتا چکے ہوتے کہ یہ فراڈی ہے, نوسرے باز ہے, ان سے دور رہو, تو شاید ہم کو تکلیف نہ اٹھانا پڑتا. اور اب بھی یہ جو میں میسج ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بھی مجھے نہ کرنا پڑتا, کیونکہ میں بچ چکا ہوتا. لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا. تو اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہ کریں. نہیں, یہ ہمارا ایک اخلاقی فریضہ ہے. ایز اے مسلمان ہم لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے. باقی یہ جتنے بھی نوسرے باز ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کبھی ان کی آپس میں تلخیاں بڑھ جاتی ہیں, کبھی آپس میں یہ میٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ایک ہے, ایک تھے اور ایک رہیں گے. ان کی جو تم جھگڑے وغیرہ اور آپس میں الجھنا یا ایک دوسرے کے پیچھے بیانات دینا دیکھ رہا, یہ سب دھوکہ ہے, فراڈ ہے آپ کو لوٹنے کے لیے. یہ آپ کو بار بار لوٹیں گے. اگر یہ نہ لوٹتے تو یہ ابھی کے شوارت کے بعد تو دوبارہ کسی کو لنک ہی نہ بیچتے, اگر اس میں ذرا برابر بھی ایمان ہوتا. لیکن یہ پھر بھی نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں. جب تک یہ کلام پاک پہ یعنی ہاتھ رکھ کے قسم نہ اٹھے اور 3 بار طلاق ان کو تم نہ بلوا دو کہ وہ نیٹ ورکنگ نہیں کریں گے, اس ٹائم تک اس کے اوپر آپ اعتماد نہیں کرنا. یہ سب حرام زادے ہیں, حرام خور ہے. ان کو خون لگ چکا ہے منہ میں اور یہ لوٹ مار ہی کریں گے. تو برائے مہربانی جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہم نے اسٹامپ پیپر کے لیے ایک تحریر تیار کیا ہوا ہے, ایک ایگریمنٹ تیار کیا ہوا ہے, اس کو سب گروپوں میں پھیلا دو تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے. کیونکہ جس گدڑ کے پاس بھی آپ یہ لے کے جائیں گے وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرے گا اور بچ جائیں گے. بہت شکریہ.